السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویدر اچھا ہے یہاں کا ماشاءاللہ، آج سنشائن ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور انجوائے کر رہے ہیں۔ اور کسی نے ایسے ہی سوال کیا تھا مجھ سے کہ ہم پاکستان پہ اتنی پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، جبکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں لوگوں کی۔ تو بس اس کے جواب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بس کہ ہم یہ سب کچھ تو کرتے ہیں، لیکن ہم اور کیا کچھ کرتے ہیں وہ بھی تو پتہ چلے نا۔ ہم دنیا کے اندر شاید واحد قوم پاکستانی ہیں جو صبح شام غیبت میں مشغول رہتی ہے، تہمتیں لگاتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، کم تولتی ہے، کم ناپتی ہے، بڑوں کا احترام نہیں ہے۔ تو یہ مت دیکھیں کہ ہم نیکی کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ہم گناہ کتنے بڑے بڑے کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، فرمایا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ رونے لگے، گر گئے کہ میں کیا کروں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ دوسرے صحابہ کرام بھی وہ موجود تھے، تو پوچھا بھائی تم سے کیا گناہ ہوا، کہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا، کون سا گناہ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ تو اب صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے ہم تو ڈر گئے تھے تو نے غیبت کا گناہ تو نہیں کر لیا، تو سوچیں وہ کتنا بڑا گناہ ہے غیبت۔ ہم صبح شام کرتے ہیں، ہمارے پاکستانی کی عادت ہے، ہم دوسروں کی جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس سے گھر میں کیا پکا ہے، کیا کر رہا ہے یہ۔ ایون یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی، لیکن جو ہے نماز پڑھ کے بھی مسجد سے نکلیں گے تو یوں دیکھتے ہوئے جائیں گے دوسرے کی ونڈو میں، کھڑکیوں میں، کیا ہو رہا ہے، کون آیا ہے، کون گیا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ غلط ہے، دوسرے کی ٹوک میں رہنا منع ہے اسلام میں۔ غیبت صبح شام کرتے ہیں، تہمتیں لگا دیتے ہیں، تو یہ گناہ ہم پاکستانی کر رہے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہے کتنے بڑے گناہ ہیں یہ، لیکن ہم کر رہے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کو گھٹی میں ملے گی یہ چیز۔ ظاہر ہے جو اس کے پیرنٹس چاہے ماں ہو یا باپ ہو، وہ جب ایسا کریں گے تو بچہ سیکھتا ہی ہے، وہی ہے کہ بھائی اس کے کون آیا، اس کے یہاں کیا پکا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیوں ہے، کیا ہے، کیسے ہے۔ تو جب بڑے کریں گے تو چھوٹے بھی لازمی بات ہے وہی سیکھیں گے، تو وہی ہمارا معاشرہ در معاشرہ، معاشرہ در معاشرہ، جو تمام نوجوان نسل اور دوسرے پیرنٹس بھی، سب لوگ جو نا مکمل طور پر 99% گمراہ ہو چکے ہیں۔ 1% ہیں جن کی وجہ سے ہی ملک چل رہا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی وجہ سے ہی ملک چل رہا ہے اور بچا ہوا ہے، ورنہ کسر تو ہم نے کوئی نہیں چھوڑی ہے۔ کتنے بڑے گناہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے گھر پہ، دوسرے کے اس پہ نظر رکھیں۔ آپ نماز پڑھ کے بھی آ رہے ہوں گے تو آپ کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی ہوں گی۔ یہ حال ہے پاکستانی کو، کہیں اور نہیں ہے، یہ صرف پاکستان میں ملے گا آپ کو۔ یہ گھر سے تربیت کیسے ملتی ہے؟ پھر ماشاءاللہ سے ہمارے ٹی وی کے مارننگ شو ہیں، استغفر اللہ، جو بگاڑ رہے ہیں معاشرے کو۔ پھر ہمارے نیوز چینل ہیں، ہم جب بھی دیکھو آ کے بیٹھتے ہیں تو فوراً چینل لگا دیتے ہیں کوئی نیوز کا، خبروں کا، اس پہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا، غیبت ہو رہی ہے، تہمت تراشی جا رہی ہے، وہ یوں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ کیسا ہے۔
تو ایک معاشرہ ہمارا بالکل ہی جو ہے نا بگاڑ کی طرف چلا گیا ہے. اب اس کو واپس کیسے لانا ہے اللہ ہی تعالیٰ ہدایت دے سکتے ہیں. سامنے نظر کچھ نہیں آ رہا. کوشش کریں کہ دوسروں کی چیزوں پہ نظر نہ رکھیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یوم محشر لوگوں کے اعمال کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہوگا تو ایک طرف اللہ نہ کرے پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہو اور کہہ رہے ہو بھائی جو آؤ اپنے اپنے گناہ یہاں دے دو، اپنے اپنے گناہ یہاں ان پہ ڈال دو پاکستانی پہ. کیونکہ غیبت، تہمت، بدتمیزی، ہر گناہ قسم کے گناہ میں یہ ہیں تو اپنے اپنے گناہ ان پہ ڈالتے رہو. اور پاکستانی نے خدا نہ خاصہ بولا ہمارے اعمال جو ہم نے کیے نیک ان کا، وہ بولے وہ تو دور کی بات ہے، پہلے تو گناہ لو جو تم نے کیے ہیں، جن کے بارے میں کہ بھائی اس نے میرے لیے یہ کہا تھا، اس نے میرے لیے یہ کہا تھا، اس نے میرے لیے یہ کہا تھا. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور توبہ کریں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے پکڑ میں آئے. یہ بہت بڑے گناہ ہیں، غیبت، تہمت، الزام تراشیاں، جھوٹی گواہیاں. کورٹوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں لوگ، چند ٹکوں کی خاطر جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں. کرپشن دیکھیں انتہا کو ہے. مطلب کون سی برائی ایسی ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ ہر قسم کی برائیاں، ہر قسم کا گناہ پاکستان میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہو رہا ہے. باقی ملکوں میں ہے ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ پاکستان میں ہو رہا ہے. غیر مسلموں کی بات چھوڑیں، وہ اگر غیر مسلم ہے لیکن دوسرے کام تو غلط نہیں کر رہے نا. اس لیے بچت ہے ان کی کہ وہ تو بتا ہی دیا نا کہ یہ تو فارغ ہیں، ان کا حساب آخرے میں ہوگا. دنیا میں اس لیے ان کو دی ہوئی ہے کہ وہ دنیا کے کام اچھے کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے لیے ہی کر رہے ہوں، کر تو رہے ہیں اچھے. ہم جس کے امتی ہیں ہم نے ان کو ہی بلا دیا ہے. کیا فرمایا ہے انہوں نے کہ کتنے بڑے گناہ ہیں یہ. یاد ہوگا آپ کو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبرستان سے ہوا، ایک قبر پر رک گئے اور ٹہنی توڑ کے لگا دی. پوچھا صحابہ کرام نے کیا معاملہ ہے؟ بولا ان پہ عذاب ہو رہا تھا تو میں نے ٹہنی لگا دی کہ اللہ کا ذکر کرے گی تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اور بہت چھوٹے سے گناہ پہ ان پہ عذاب ہو رہا تھا. پوچھا کون سے؟ بولے ایک تو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبتیں کرتا تھا. سوچیں آپ. تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جن کے بارے میں آپ غیبت یا تہمت لگا چکے ہیں جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ ان سے معافی مانگیں، وہ سچے دل سے آپ کو معاف کر دیں تو ہی معافی ملے گی، ورنہ معافی نہیں ملتی. یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. امید ہے میری بات اچھی بات آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو پلیز کوشش کریں اپنے آپ کو بدلنے کی. کوشش کریں، کوشش تو کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.